بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اگر تو گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج یہ وظیفہ 21 بار پڑھ لینا، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی آپ کا دشمن ہو، گھریلو مسائل ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، الغرض کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام مقاصد پورے ہوں گے۔ جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار اور جاننے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 شعبان اتوار کے دن آپ کو اس ویڈیو میں ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ نے ان کے لیے بہترین نوکری کا وسیلہ بنا دیا۔ کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو شام تک مغرب سے پہلے پہلے 800 کروڑ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟
آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اتوار کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 5 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 5 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ الگ ہوتی ہے۔ آج جسے جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ قرض سے نجات چاہیے تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے فرمایا۔ اگر سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس سورہ مبارکہ کے کتنی فضیلتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا۔ میرا رب آنے والی مشکلات، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ جب آپ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک سویا نہ کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کر سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 70 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر 5 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ جل شانہ سے دعا مانگیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ جل شانہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے۔
اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔